میں نے بس یہی سیکھا ہے کہ کسی کے پاس رہنا ہے تو تھوڑا دور رہنا چاہیے۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ میں نے لوگوں کے بلند قہقہوں میں ان کے ٹوٹتے حوصلوں کو محسوس کیا ہے، چڑیوں میں پوشیدہ داستانوں کو جانا ہے۔ میں نے لوگوں کی اداس آنکھوں سے مسکراتے دیکھا ہے، تب احساس ہوا ہم سب حادثوں کا شکار ہیں، سب پر اپنی ایک قیامت ہوتی ہے جسے کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم سب بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ جس کام میں جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر ہوگی۔ اچھے نتائج کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا ضروری ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بددعا ہی تمہارا پیچھا کر رہی ہو، بعض اوقات کسی کا صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ آج کل تو رشتے دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں، جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ ناراضگی گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنیت ہو، جہاں کسی کو مان رکھنا آتا ہو، وہاں خاموشی اور مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے ساتھ برے مت بنو، کیوں نہ کہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو پر خون سے خون نہیں۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہیے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ انسان کو اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کی گناہ کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ اولاد کی خاطر کسی کا حق نہ کھاؤ۔ اولاد اگر قابل ہوئی تو آپ سے زیادہ کما لے گی، اور اگر نالائق ہوئی تو آقا بنا بنایا بھی ضائع کر دے گی۔ اپنا راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی چین سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں، کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی دور ہوگی۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔